بزی ہونا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں بزی، میں بہت بزی ہوں. کس کام میں بزی ہے پہلے یہ تو بتا. لوگ اس پہ فرق کرتے ہیں، یار ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں بہت بزی ہوں. کیوں بزی ہے بھائی؟ میری نئی فلم آنے والی ہے. یہ کوئی بزی ہونے کا کام ہے بھائی؟ انسانیت کی خدمت میں بزی ہوتا، خدا کی عبادت میں بزی ہوتا، کوئی ملک کی قوم کی ترقی میں بزی ہوتا تو چلو یہ بزی. خالی بزی ہونا یہ کوئی کمال کی. لوگ آج اس کو بھی کمال، اس سے بہتر ہے تو فالتو بیٹھا ہوتا، ٹائم ہی ٹائم ہوتا تیرے پاس. تو آج کل نا بہت سی چیزیں فیشن بن چکی، صاحب بہت بزی چل رہے ہیں آج. کس کام میں بزی ہیں؟ پب جی کھیل رہے ہیں، اس میں بزی ہیں. تو بزی ہونا بذات خود کوئی کمال نہیں ہے. آپ مفید کام میں بزی ہیں، بہت اچھی بات. کھیل کود میں بزی ہیں، یہ کوئی بزی، اس کو بزی ہونا نہیں کہتے. ٹائم ویسٹنگ ہے، اللہ یہ کہ وہ کھیل کود بھی کسی اچھے مقصد کے لیے. تو میں لوگوں کی جب کارگزاریاں سنتا ہوں نا، میں بھی بزی رہتا ہوں سارا دن، لیکن ظاہر ہے میں اپنے صحت کے لیے بھی ٹائم نکالتا ہوں، بچوں کے لیے بھی ٹائم نکالتا ہوں، دوستوں کے لیے بھی ٹائم نکالتا ہوں، گپ شپ بھی لگاتا ہوں. تبھی تو میری کھوپڑی الحمدللہ صحیح کام کر رہی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں نا یار اتنی، وہ میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا نا کم از کم 3 کتے چاہیے ہوں گے مجھے. تو لوگ کہتے ہیں اتنی ٹینشنوں میں یہ بھی وہ بھی، تو خوش کیسے ہیں بھائی؟ خوش اللہ کی وجہ سے خوش ہیں ہم. تو ہماری اپنی تو کوئی ایسے عمل نہیں ہے، اور اللہ کرے یہ استدراج نہ ہو، کوئی ڈھیل نہ ہو. اللہ کی طرف سے یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے. تو لیکن ظاہری سبب کیا ہے؟ یہ ظاہری سبب یہ ہے کہ سب کو ٹائم، جو بھی ضروری ٹائم دینا ہے وہ دیتے ہیں. اللہ کے شکر، کسی ایک کام میں اپنے آپ کو اتنا نہیں کھپا لیا کہ اسی میں پاگل ہو گئے. لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. کاروبار میں تو سارا دن دودھ کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، دودھ کی تھیلیاں بنا کے سارا دن کیا کر رہے ہیں؟ دودھ والے کو دیکھو نا کیا کر رہا ہوتا ہے. وہ آجا اس کو پکڑا، دوسرا آیا، تھوڑی دیر کے لیے گھر گیا، چائے وائے پی کے آیا، پھر اس کو تو خواب میں بھی کیا ہوگا؟ قبر میں فرشتہ سوال پوچھے گا، وہاں بھی کیا کر رہا ہوگا؟ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. لسی والا کیا کر رہا ہے سارا دن؟ ایک ہی کام کنٹینیو کرتے کرتے آدمی کی اوپر کی سیٹنگ. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا بیان میں، وہ کلپ بڑا مشہور ہوا ان کا. پنجاب میں بس اڈے والے منشی ہوتے ہیں نا، وہ بسیں جب کانٹے پہ آ کے کھڑی ہوتی ہیں، وزن ہوتا ہے، بسیں نہیں ٹرک، تو وہ منشی کا کام ہوتا ہے آڑ دے. ایک نکلا تو دوسرا ہاں آڑ دے، دوسرا گیا تو تیسرا آڑ دے. وہ پنجابی میں ایسے آڑ دے آڑ دے. تو سارا دن اس کا کام کیا تھا؟ آڑ دے ٹرک کو نا. جب اس کی شادی ہوئی تو قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ لڑکی قبول ہے؟ کہتے ہیں آڑ دے. کیا کہہ رہا ہے؟ آڑ دے. میں اس لیے آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں اتنا نہ اپنے آپ کو. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب جو CA کیا ہوا تھا، انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، بڑا مشکل ہے CA کرنا، بڑی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں. میں نے ان کی جو اسکیجول پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں نے کہا بھائی یہ تو مر جاؤ گے یار. تنخواہ ٹھیک ہے آپ کی 25 لاکھ 30 لاکھ 15 لاکھ، میرا خیال ہے 25-30 لاکھ تو ان کی تنخواہ ہوگی باہر کسی کنٹری میں. میں نے کہا ایسے 30 لاکھ کا کرنا کیا ہے یار، جہاں سارا دن بیٹھ کے کیلکولیشن کرتے رہنا، اور سر کے بال ان کے. میں نے کہا آدمی کی 1 لاکھ تنخواہ ہو، سر کے پورے بال ہو، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت 30 لاکھ تنخواہ اور سر پہ 1 بال بھی زندہ نہیں ہے. کیونکہ وقت سے پہلے اگر سر کے بال غائب ہو گئے، یہ اس کی علامت ہے کہ عنقریب اب آپ کا سر بھی غائب ہونے والا ہے. یعنی سر سے مراد آپ خود اب غائب. ایک وقت پہ تو ہر آدمی کے بال جاتے ہیں. اتنی اس عمر میں اگر بال آپ کے چلے گئے، اس کا مطلب بھائی آپ کیلکولیشن میں اپنے بالوں کو کیلکولیٹ نہیں کرتے. یہ آپ سے بہت بڑی کیا ہو رہی ہے، وہ پیسہ پیسہ پاگلوں کی طرح اسی کے پیچھے لگے ہوئے. اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو یار؟ ہر خوش رہا کرو، کام بھی کرو. یہ نہیں کہ خوشی رہ رہے ہیں سارا دن بس اور کوئی کام ہے ہی نہیں، تو اس سے تو اور ٹینشن میں آ جاؤ گے. کام بھی کرو، کام کو بھی ٹائم دو، اپنی صحت کو بھی ٹائم دو. یہ تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. بیوی بچوں کو بھی ٹائم دو. کتنے گھرانے ایسے جس میں باپ اور بچوں کا تعلق آپس میں ختم، بچے باپ سے مانوس ہی نہیں ہے. ابا گھر میں جاتا ہے، بچے اماں سے پوچھ رہے تھے کون صاحب آئے ہوئے ہیں گھر میں، کیونکہ بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا ابا. صبح ان کے اٹھنے سے پہلے بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں، اور جب یہ کاروبار سے گھر آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں. بہت دنوں بعد جا کے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ کیا فائدہ بچوں کو پیدا کرنے کا بھائی؟ اور یہ بچے باغی ہو جائیں گے آپ کے تھوڑے دنوں میں، کہیں گے یہ بابا کون ہے.
بچوں کو اتنی محبت، اتنا ٹائم دینا چاہیے، مرو تو بچے یاد رکھیں یار ہمارے گھر کی رونق ختم۔ ہمیں تو اپنے والدین یاد آتے ہیں، کتنا ٹائم دیتے تھے ہمارے والد صاحب، حالانکہ اتنے بھی میرے والد نے کبھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے۔ یہ جو لوگ تھڑوں کے نیچے بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، بعض بوڑھوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، میں نے اپنے والد کو نہیں کبھی دیکھا کہ ایسے ہی ادھر بیٹھے ہوئے ٹائم ضائع کر رہے ہوں، ادھر گپے لگا رہے ہوں خام خواہ کے، نہ۔ جب بھی دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، یا جاب پہ جاتے تھے، آتے تھے، غسل کیا، تلاوت کی، ذکر، اور وقت کس کو مسجد میں بیان کر رہے ہوتے تھے، تبلیغ میں تھے، بیان کر رہے ہوتے تھے، اور گھر آئے تو بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، تو ایک تعلق بن جاتا ہے نا۔ کتنی چیزیں، کتنے تو لطیفے جو میں سناتا ہوں وہ میں نے اپنے والد